خالد بن ولید۔ بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس سلام على من اتبع الهدى فإما أن تسلموا وإما الجزية وإما الحرب وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اور ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا سگا چچا بھی تھا۔ 19 سال کفر کی حالت میں رہنے والے خالد بن ولید، کون جانتا تھا کہ انہوں نے یہ رومن اور پرشین امپائر الٹ دینی ہے۔ صلح حدیبیہ جو کہ مشرکین قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، اور اس سے مسلمانوں کو وقت ملا۔ مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مسلمانوں کے اسی تبلیغ سے مکہ کے 2 آدمی متاثر ہو چکے تھے، ایک عمر بن عاص اور دوسرے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا اسی لیے بھی مشکل تھا کہ ان کے والد کے اگینسٹ میں قرآن کے اندر آیات نازل ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید کے والد کا نام، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ولید بن مغیرہ ہے، اور خالد بن ولید نے اپنے والد کے خلاف جاتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ رومن امپائر اکثر اوقات ساسانی امپائر یعنی کہ پرشین امپائر اس کے ساتھ حالت جنگ میں رہتی تھی۔ یہ دونوں اس وقت کی بہت ہی مضبوط ترین سلطنتیں تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور کیٹیگری کی، جیسے کہ آج امریکہ اینڈ چائنا ہے یا رشیا ہے۔ اس طریقے کی ان کی اس وقت طاقت ہوتی تھی۔ اس وقت مسلمانوں نے اپنا 3000 کا لشکر رومن امپائر کے اوپر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ عربوں نے آج تک اتنا بڑا لشکر کبھی بھی کسی غیر ملک کی طاقت کے اگینسٹ میں نہیں بھیجا تھا، اور مشرکین قریش کو لگتا تھا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کو دی۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے صحابی تھے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ہدایت بھی جاری کی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو لشکر کی قیادت جعفر بن ابی طالب کریں گے۔ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہ بھی ہدایت دی کہ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر لشکر کی قیادت عبداللہ بن روا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جاتے ہیں تو کسی ایک سپہ سالار پر راضی ہو جائے اور اپنے میں سے کوئی ایک سپہ سالار چن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر زید بن حارثہ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ سے رومنز کی طرف نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت بھی جاری کی کہ جنگ کے دوران کسی بھی بچے، بزرگ، خواتین یا درخت وغیرہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ مسلم لشکر متا کی 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچ چکا تھا، اور رومن فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں کو متا کے مقام پر ایک اسٹریٹجک فائدہ یہ تھا کہ ان 2 پہاڑیوں کی وجہ سے رومنز کا لشکر مسلمانوں کو گھیر نہیں سکا، اور جنگ اب شروع ہو چکی تھی، اور زید بن حارثہ کی سپہ سالاری میں مسلمان رومنز کو پچھاڑ بھی رہے تھے، لیکن زید بن حارثہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور اب سپہ سالاری جعفر بن ابی طالب ان کے ہاتھ میں آئی، اور ان کی شہادت کے بعد یہ سپہ سالاری عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں آئی۔ عبداللہ بن روا کی شہادت کے بعد مسلم لشکر نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے خالد بن ولید کو اپنا نیا سپہ سالار چن لیا۔ لشکر کی قیادت سنبھالنے کے بعد خالد بن ولید کو اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ 3000 کے لشکر کے ساتھ 2 لاکھ کی رومن فوج کو ہرا نہیں سکتے۔ اسی رات خالد بن ولید نے جو لشکر کی اگلی صفیں تھی ان کو پیچھے کر دیا، اور پیچھے والی صفوں کو آگے کر دیا،
اور 2 ٹکڑی لشکر میں سے نکال کر متا کی دونوں پہاڑیوں پر جو لیفٹ اینڈ رائٹ تھی وہاں پر بھیج دی۔ جنگ شروع ہوتے ہی رومن فوج کو یہ اندازہ ہو گیا جن سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ تازہ دم دستے ہیں۔ رومن کمانڈرز کو بھی یہی لگا کہ یہ جو لشکر ابھی ان سے لڑ رہا ہے یہ مدینہ سے ایک کوئی نیا لشکر ان کے ساتھ آ کر جوائنٹ ہوا ہے۔ متا کی پہاڑیوں پر موجود 2 مسلم ٹکڑی نے بھی ڈرم بجانا شروع کر دیے، رومن فوج کو یہ اندازہ کروانے کے لیے کہ مدینہ سے ان کی مدد کے لیے نئے لشکر آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا اور رومن کمانڈرز یہ دیکھ رہے تھے مگر وہ خالد بن ولید کا پیچھا نہیں کر رہے تھے۔ رومن کمانڈرز کو یہ لگتا تھا کہ خالد بن ولید کی مدد والی ٹکڑی جو مدینہ سے آ رہی تھی وہ پہنچ چکی ہے، اب وہ رومن فوج کو جال میں پھنسا کر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مسلم لشکر بحفاظت مدینہ پہنچ چکا تھا اور مدینہ کے باسیوں کو یہ لگتا تھا کہ مسلم لشکر جنگ چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باسیوں کو روکا اور کہا کہ یہ لشکر جنگ سے بھاگ کر نہیں آیا بلکہ ہماری مدد لینے کے لیے آیا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومنز کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سبسکرائب۔